بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی نے زہر کیوں اور کس کے کہنے پر دیا تھا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجہ مبارک کے کتنے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کا جسم مبارک ہرا کیوں ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے مبارک پر تیر چلانے والا بدبخت شخص کون تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے باوجود آپ کو روزہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیوں نہیں کیا گیا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھیں کہ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں کہ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، مجھے کتنا ستایا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح کے دور سے گزر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے جب سنا تو فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ کچھ دن بعد آپ کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا مشکیزہ لانے کا کہا تو کسی بدبخت شخص نے اس مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈال دیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا اور اندر جا کر زہر بن گیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے اور مورخین کہتے ہیں کہ اس زہر کی وجہ سے آپ کے کلیجہ مبارک کے 72 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور بعض نے کہا کہ 80 ٹکڑے ہو گئے، اور بعض نے لکھا کہ آپ کی آنت اور کلیجہ مبارک کے 100 سے بھی زیادہ ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے قے کے ساتھ بہر آ کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا ہوتا کیا ہے، اس کو اگر کانچ پر چلایا جائے تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ قاتل حسن بھی ہے، اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن تاریخ اس بات پر خاموش ہے کہ آپ کو زہر دیا کس نے۔ لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے یزید کے کہنے پر لالچ میں آ کر آپ کو زہر دیا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کو 40 روز تک سخت تکلیف رہی، اور وفات کے قریب جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، تو امام حسن نے فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت امام علی مقام یعنی حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے، اللہ تبارک و تعالی منتقم حقیقی ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا تھی کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں اور نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت اور انصاف کا نہ مٹنے والا نقش تاریخ کے صفحے پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر
بہت زیادہ تیز ہے۔ وفات والے دن جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی حسین، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ہرا نظر آ رہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا اے میرے بھائی حسین، تمہیں یاد ہے کہ ہمارے نانا کی حدیث معراج آج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ہمارے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور ابھی ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو میرے نانا جان معراج پر جنت کی سیر فرما رہے تھے تو جنت میں آپ نے 2 محل دیکھے، ایک محل ہرا تھا اور ایک محل لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیے، جن سے پوری جنت کا حسن تو بالا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہرا محل کس کا ہے اور لال محل کس کا ہے؟ رضوان جنت نے کہا کہ لال محل حسین کا اور ہرا حسن کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا محل کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی رو پڑا، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین کریمین ہے کہ اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا جس سے ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا محل ہرا ہے اور حسین کا لال ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی اور فرمایا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا کہ میں اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک دوسری روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم مبارک ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں بیر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تکفین کے لیے جنازہ تیار کیا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک بدترین پہلو ہے کہ جب جنازہ لے کر لوگ باہر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے لگے تو بنو امیہ کے بدبخت اور ذلیل انسان جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، جس بدترین آدمی پر میرے آقا اور مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی، اس نے کہا کہ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی وصیت تھی کہ میں انہیں روضہ مبارک میں دفن کروں، لیکن وہ بدبخت جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا وہ نہ مانا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس بدبخت نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پر چلانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے، لیکن مروان کیسا بدبخت اور ظالم شخص تھا کہ اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کے جنازے دیکھے ہیں۔ حسن کو تو 2 بار کفن ملا، لیکن حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مروان نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر تیر چلائے، وہ تیر آپ کے جسم مبارک پر لگے تو آپ کے جسم مبارک سے خون کی فوار نکل پڑی، جس سے پہلے والا کفن خون سے لال ہو گیا۔
تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن لپیٹ دیا جائے تاکہ امام حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جایا جائے بلکہ ایک اور کفن دے دیا جائے۔ اور یہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ وصال کے بعد بھی جب آپ کو تیر لگا تو آپ کے جسم مبارک سے خون نکل پڑا۔ جب مروان اپنی ضد سے باز نہ آیا تو کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آ جائے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، تو آپ اس بات پر عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اماں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔